السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ ملحدین کے نام۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے نا، ملحدین جو ہے ان کا جو اثر و رسوخ بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ روایت پرستی کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا صاف صاف قرآن کے اندر، دائیں بائیں اوپر نیچے سے کہیں سے بھی باطل، مفہوم بتا رہا ہوں، باطل نہیں آ سکتا۔ تو قرآن تو باطل سے پاک ہے، قرآن تو خیر و برکت ہے۔ تو چونکہ ملحدین قرآن کے ذریعے اٹیک نہیں کر سکتے، تو وہ روایات کے ذریعے اٹیک کرتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ بڑی تعداد میں نا، وہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، جس طرح کمزور کھلاڑی ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں بلا دو، وہ پہلی یا دوسری بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے نا، یہی حساب ہے۔ جو کمزور ایمان والے ہمارے دوست ہیں، وہ جب ان کے شکوک و شبہات میں آتے ہیں تو وہ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ملحدین کیا کہتے ہیں دوستو؟ پہلے تو جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ملحد کسے کہتے ہیں، ملحد کی تعریف میں کر دوں دوستو، یہ ایک کیا کہنا چاہیے اسے، یہ ایک سر پھرے لوگوں کا ایک گروہ ہے، یہ ایک پاگل لوگوں کا ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی، دھماکہ ہوا بگ بینگ، تو یہ پہاڑ بھی بن گئے، آسمان بھی بن گیا، زمین بھی بن گئی، درخت بھی خود بخود اگائے، ہاں، ندیاں، آبشاریں، جھیلیں سب خود بخود وجود میں آ گئیں، انسان بھی خود بخود بن گیا۔ کس سے؟ کہتے ہیں انسان بندر سے نکلا ہے، یعنی ارتقاء ہوتا رہا ہے، اور ارتقاء کے نتیجے میں جو بندر تھا وہ پہلے مچھلی تھا، مچھلی سے پہلے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ڈائناسور تھا کہ کیا تھا، اور اس سے پہلے ایک سل تھا۔ ہم مسلمان فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے بنی آدم کو عزت دی، ہمیں فخر ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی، جبکہ انہیں عزت راست نہیں آئی ملحدین کو۔ یہ کہتے نہیں ہم آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں، ہم بندروں کی اولاد ہیں، اور بندر پہلے مچھلی تھا، اور مچھلی پہلے ڈائناسور تھی، اور ڈائناسور سے پہلے ہم ایک سیل تھے۔ اچھا، اب ان سے پوچھو اس سیل کا قد کیا تھا، اس کی ساخت کیا تھی، اس کا رنگ کیا تھا، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کیا تھی، اس کا جواب نہیں دیتے۔ وہ سیل کہاں سے آیا، اس کے اندر یہ جو انجینئرنگ ہے، اس کے اندر یہ پروگرامنگ کس نے کی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں نا پہلے مچھلی تھا، پھر بندر بنا، پھر انسان بنا، اس کے اندر یہ جو پروگرامنگ ہے یہ کس نے کی ہے کہ کچھ عرصہ یہ اس طرح رہے گا، پھر آگے جا کے اس طرح رہے گا، پھر آگے جا کے یہ اس طرح رہے گا؟ یہ تبدیلیاں کس نے کی ہیں؟ آج تک کوئی ملحد اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ان کے لیے بہت بری مار ہے اللہ کی۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو آیات چل رہی ہیں، یہ لوگ اللہ کی آیات میں کمی کوجی تلاش کرتے ہیں، کتاب اللہ کو نعوذ باللہ باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ان پہ حسرت ہوگی، یہ پچھتائیں گے، انہیں ندامت ہوگی، یہ کہیں گے کاش ہم لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے، کاش ہم لوگ الحاد کی طرف نہ جاتے۔ لیکن اس وقت ان کی یہ ندامت کسی کام نہیں آئے گی۔ اس وقت ابلیس، شیطان، وہ ان پہ ہنس رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا بیٹا دیکھو میں نے تمہیں کیسا بیوقوف بنایا، ارے گدھو تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا تھا، خود سوچو کہ ایک انسان بندر سے کس طرح بن سکتا ہے، خود سوچو ایک انسان بندر اور مچھلی اور اس سے پہلے ڈائناسور کس طرح بن سکتا ہے۔ وہ ابلیس ہنسے گا ان پہ، لیکن اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں ڈبل عذاب دے، اور جو بڑے تھے وہ انہیں ذلیل کریں گے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے۔ آپ دیکھیں آسمان کو دیکھیں، جس طرح ایک پینٹر ہوتا ہے نا، چترکار، ایک مصور، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مختلف جو پینٹرز ہوتے ہیں، ان کی جب پینٹنگ ایک لائن میں لگی ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں نا یار ماشاءاللہ کتنی زبردست پینٹنگ ہے، یہ کس نے بنائی ہے؟ تو لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ جو ریڈ قمیض والا بندہ نظر آ رہا ہے نا، ہاں ہاں ہاں
یہ اس نے بنائی ہے. لوگ جا کے پھر اس سے ہینڈ شیک کرتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, ماشاءاللہ بھائی بہت زبردست پینٹنگ بنائی ہے آپ نے. یہ اللہ کا ہینڈی ورک ہے, یہ اللہ کی مصوری ہے, یہ اللہ کی تخلیق ہے. اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز کا خالق ہے. آسمان دیکھیں, زمین دیکھیں, پھر اس کے اندر جو معدنیات ہیں وہ دیکھیں. آپ سمندر میں جائیں, شارک دیکھیں ہیں, وہ ویل مچھلی دیکھیں, آپ اکٹوپس اس کو دیکھیں, مختلف ایسی. اچھا, امریکہ کے ساحلوں پہ اب ایک پنک رنگ کی ڈولفن ہے نا, اس کی 2000 کے قریب کہتے ہیں تعداد رہ گئی ہے. آپ یوٹیوب میں لکھتا پنک ڈولفن, وہ آ جائے گی ویڈیوز. دیکھو کس طرح کی رنگ برنگی اللہ پاک نے چیزیں پیدا کی ہیں, بندہ دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے. آپ پرندوں میں دیکھیں, طوطا اس کی علیحدہ تخلیق ہے, کوا اس کی علیحدہ تخلیق ہے, چمگادڑ اس کی علیحدہ تخلیق ہے. آپ دیکھیں شیر. اچھا مزے کی بات, جو ملحدین کہتے ہیں کہ ایک ہی سیل سے سب کچھ بنا ہے, یعنی شیر اور بکری ایک ہی سیل سے بنی ہے, تو ان سے کوئی پوچھے کہ شیر اس کے دانت نکیلے ہوتے ہیں, بکری گوشت نہیں کھاتی, شیر گوشت کھاتا ہے, یہ جو فرق ہے نا, یہ فرق کیوں آیا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا وجود انکار کرنے کے لیے ان بدبختوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اتنے اربوں سال پہلے, او بھائی اتنے اربوں سال پہلے آپ کیا ادھر کھڑے دیکھ رہے تھے کہ دھماکہ ہوا اور یہ ہوا اور پھر یہ ارتقاء ہوا اور تبدیلیاں آئی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ آپ بے شک نہ مانو, ہم آپ کے ان ملحد سائنسدانوں کو نہیں مانتے. آپ اگر اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے تو ہم بھی آپ کے ملحدین سائنٹسٹ کو نہیں مانتے. آپ جو آج کا ملحد ہے, یہ ایک پرانے ملحد جو سائنس کا نام یوز کر رہا ہے, آپ اس کو فالو کر رہے ہو, اس کی تقلید کر رہے ہو. اللہ نے ہمیں انبیاء کی تقلید کا کہا ہے اور ہم فخر سے تقلید کرتے ہیں الحمدللہ. آپ اگر بندر اور اس کی ڈائناسور کی اولاد ہونے پہ فخر فیل کرتے ہو, کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, قیامت کے دن یہ جس جہنم کے آپ منکر ہو نا کہ جہنم تو کچھ ہوتی نہیں ہے, یہ جس دن آپ کو دیکھے گی نا قیامت کے دن, اس کی دھاڑ, اس کی جو جس طرح ایک شیر دھاڑتا ہے نا غصے میں, اس کی غرغراہٹ, اس کا جو غرانہ ہے, اس کی جو دھاڑ ہے, جو وائبریشن ہے, وہ دیکھ کے نا آپ کی روح کانپ اٹھے گی ادھر. اس وقت آپ فریاد کرو گے دوزخ کی درگاہ سے, مالک سے, اے مالک اللہ کو کہہ دے ہم پہ اولاد رکھ. پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیا اسلام کا پیغام آپ تک نہیں پہنچا تھا؟ اس وقت تو آپ تو ہنستے تھے مسلمانوں پہ, ہیں قرآن کی آیات میں کمی تلاش کرتے تھے کہ دیکھو فلانی آیت میں یہ لکھا ہے, فلانی آیت میں یہ لکھا ہے. اگر ایک چیز آپ کی عقل میں نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ غلط ہے. آج سے 300 سال پہلے جس طرح افریقہ میں کالے رنگ کے لوگ رہتے ہیں نا, اگر آج سے 300 سال پہلے کوئی ان کو جا کے کہتا کہ ایک ملک ہے اس کو جاپان کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا رنگ گورا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ یقین نہ کرتے. اسی طرح آپ جاپان میں جا کے کہتے کہ جس طرح آپ کا قد چھوٹا ہے نا اور آپ کا رنگ گورا ہے, اس طرح ایک جگہ ہے اس کو افریقہ کہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کا قد بھی اونچا ہے اور رنگ کالا ہے اور آنکھیں بھی آپ کی نسبت بڑی ہیں, تو ہو سکتا ہے جاپانی بھی یقین نہ کرتے. اب چونکہ ان دونوں نے, جاپانی اور افریقن, ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے, تو ان کا انکار کرنا, مطلق انکار کرنا وہ نہیں بنتا. چونکہ جاپانیوں نے افریقن کو اور افریقنز نے جاپانی کو نہیں دیکھا. 300 سال پہلے کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. تو چونکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تو کیا مطلب ان دونوں کا وجود نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ نظر نہیں آ رکھا ہے اللہ, آپ اس طرح مذاق اڑاتے ہیں نا, تو یہ اس لیے میں نے مثال دی, چونکہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تو ان کا وجود تو ختم تو نہیں ہو گیا نا. اسی طرح ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے اللہ کی نشانیاں, اس کی آیات کو دیکھا ہے. آپ دیکھو سورج کس طرح کام کر رہا ہے, چاند کس طرح گردش کر رہا ہے, تارے کس طرح گھومتے ہیں. یہ اللہ پاک نے ایک سسٹم رکھا ہے.
ایک خودکار آٹومیٹک سسٹم رکھا ہے. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری سردی، پھر مارچ معتدل درمیانی موسم، پھر اپریل، مئی، جون، جولائی، جون کے اینڈ تک آپ کر دیں گرمی، پھر جولائی اگست مونسون بارشیں. یہ ایک سسٹم ہے، خودکار سسٹم ہے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سب کچھ اتنے بہترین طریقے سے ہو رہا ہے. آپ اپنی باڈی کی طرف دیکھو. یہ جو موبائل آپ کے سامنے آپ کے ہاتھ میں پکڑے جس میں آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیا یہ خود بخود بنا ہے یا اس کو کسی نے بنایا ہے؟ آپ بولو گے نہیں یار یہ تو بنایا ہے، چاہے آئی فون ہو یا سیمسنگ ہو یا کوئی بھی کمپنی ہو، بنایا ہے نا. لیکن آپ جو ان چیزوں سے بھی زیادہ ایڈوانس ہو اور آپ کہتے ہو نہیں میں خود بخود بن گیا ہوں. تھوڑا سوچو، یہ زندگی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ میری بات پہ ہنس رہے ہو، میری بات آپ کو عجیب لگ رہی ہو، لیکن واللہ ہے قیامت کے دن سوائے پچھتاوے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. دیکھو آپ کی جو آپ کا عقیدہ ہے کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، بالفرض آپ کی بات درست نکلتی ہے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، آپ بھی مٹی ہم بھی مٹی. لیکن جو ہماری بات ہے جو کہ 100% درست ہے اور اس پہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک ایمان رہے گا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، ملائکہ ہیں، جنت جہنم ہے. بیٹا ہم نے تو انشاءاللہ ہنستے ہوئے نکلنا ہے. ھذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. ہم نے تو ہنستے ہوئے نکلنا ہے، لیکن آپ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اچک لیے جاؤ گے. جہنم پر 19 فرشتے ہیں. میں نے کہا ہے نا آپ کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. سوچ لو ابھی بھی وقت ہے. جس طرح آپ پینٹنگ کے ذریعے پینٹر کو پہچانتے ہو، تو یہ جو ہینڈی ورک ہے، یہ جو چترکاری ہے، یہ جو مصوری ہے، میرے اللہ کا یہ جو تخلیق ہے، پہاڑ، یہ دریا، یا آپ جنگلوں میں جاؤ، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں نا، حکیم جن کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، آپ ان جڑی بوٹیوں کو صرف دیکھو نا آپ کا دماغ گھوم جائے گا. اس جڑی بوٹی کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. جس کی نظر کمزور ہو وہ یہ والی یوز کرے، جس کا دل کمزور ہے وہ یہ والی یوز کرے، جس کا جگر کمزور ہے وہ یہ والی یوز کرے، جن لوگوں کو قبض ہے وہ یہ والی یوز کریں. دیکھو کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، ہر چیز کا علیحدہ فائدہ ہے. سوچو اس بارے میں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بچ جاؤ، آگے آپ کی مرضی. میرا کام تھا دروازہ کھٹکھٹانا، آپ مانو نہ مانو. دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. قرآن زندہ باد.